جناب محترم پروفیسر ملک طارق محمود صاحب، آپ پرنسپل ہیں گورنمنٹ فریدیا پوسٹ گریجویٹ کالج کے اور زیر جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء پاکستان پاک وطن کے، تو تشریف لائیں اور 2 سے 3 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ملک صاحب جمیں ٹائم آئے گا منٹ کٹتے ہیں آپ کے جناب اور میرے سارے احباب دوست، میں سب کے نام لوں گا تو 2-3 منٹ گزر جائیں۔ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہم آج بابا فرید الدین گنج شکر کے اس کے حوالہ سے آج ہم یہاں پر ان کے نام کے حوالے سے ایک کانفرنس میں بیٹھے ہیں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے سنے یا یہاں کانفرنس میں بیٹھے ہیں، بابا فرید کی گلیوں میں فرید فرید گنج شکر کے نعرے لگا رہے ہیں، میرے مالک نے سب کو بخش دے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ خوشی کا موقع ہوتا ہے کیونکہ ان کا یاد سے وصال ہمارے بھی تمنا یہ ہوتی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ہم اپنی آخری آرامگاہ میں جائیں گے تو ہمیں بھی آقا کا دیدار ہوگا۔ تو یہ عرس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کا یہ وصال، یہ خوشی کا دن ان کا ملاق ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تاریخی طور پر میں پاکستان کے حوالے سے دیکھوں تو لودھی بھی آئے، مغل بھی آئے، اور لوگ بھی آئے، غوری بھی آئے، غزنی بھی آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، وہ بھی لڑتے تھے، آگے سے راجپوت بھی لڑتے تھے، وہ بھی کوئی اتنے کمزور تو نہیں تھے، کبھی وہ فتح کر لیتے تھے، کبھی غوری واپس چلا جاتا غزنوی، کبھی پھر آ جاتا، یہ جنگ و جدل جاری رہا، لیکن تلواروں سے لوگوں کے دلوں کو تسخیر نہ کیا جا سکتا۔ اگر یہاں بر صغیر یہ جو بہت بڑا بر اعظم ہوتا ہے، یہ بھی ایک بر اعظم ہی ہے ہندوستان کا، جو سارا علاقہ تھا، بر صغیر کے جو یہاں کے باشندگان تھے ان کے دلوں کو اگر موم کیا، ان کے دلوں کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے روشناس کیا اور لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ان کی جو میٹھی زبان کی تلوار میں دلوں کو تسلیم کیا، جو ایک دفعہ مسلمان ہو گیا پھر وہ صدیوں تک کبھی جو ہے وہ پھر اپنے ایمان سے ہٹا نہیں۔ تو یہ ہے اصل فتح، جنہوں نے دلوں کو فتح کیا اور دلوں کو فتح کیا، پھر یہاں پر مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی کہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ ملک جو ہے یہ انہی بزرگان دین حضرت آقا کان بخش علی حجویری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الدین عالم بہاوی شکریہ، کتنے بزرگ ہیں، سب کے میں نام لوں تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ یہ پاکستان کی صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا فیضان ہے، اور یہ پاکستان بنا بھی ان کے فیض کی وجہ سے ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، اولیاء کے ساتھ جڑے رہیں گے، صوفیاء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پاکستان کو تبھی ہم مضبوط بنا سکتے ہیں۔ لوگوں کیا ہوتی ہے بات یا کیا ہوتی ہے، رسول اللہ کا نواسا ہو، اس کا کلمہ پڑھ رہے ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور خیمے لگائے ہوئے ہوں کوئی امام حسین کے خیموں کو لوٹنا ہے اور آگ لگانی ہے، یار دل میں عشق محمد کی کشمہ نہیں تھی نا، کلمہ تو پڑھا تھا، نماز بھی پڑھ رہے تھے، اذان بھی دے رہے تھے، لیکن دلوں میں تو دنیا کا مال بھرا ہوا تھا نا۔ اگر دنیا میں دل کا مال نہ ہوتا تو مجھے یہ گورنری مل جائے گی، مجھے اتنا مال غنیمت ملے گا، ورنہ مسلمان ہی تھے، مسلمانوں کی اولادوں میں سے تھے، لیکن کیا ہوا کہ دل میں دنیا کی محبت جو تھی، مال و دولت کی محبت جو تھی، وہ اتنا غلبہ کر گئی کہ یزید ہمیں یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا۔ پتہ تھا، پاگل نہیں تھے، ہم کہتے ہیں انفارمیشن کا دور نہیں تھا، سب پتہ تھا ان کو، لیکن کیا ہوا کہ دلوں میں دنیا کی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے
وہ شرک سے یا کسی اور چیز سے مجھے خطرہ نہیں ہے. خطرہ کس چیز سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے دنیا کی مال کی محبت میں اتنی مستغرق ہو جائے گی کہ وہ بے راہ ہو جائے گی. تو یہ دنیا کی محبت جو ہے کھانا پینا اولاد بیوی بچے زر زمین اس سے اللہ نے منع نہیں فرمایا. حضرت عثمان غنی کتنے امیر تھے لیکن اس دنیا کی محبت کو اس طرح سے دل میں سما لینا کہ آپ انسانیت سے ہی گر جائیں, دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھیں, احترام انسانیت سے ہی ہٹ جائیں, عدل و انصاف سے ہی ہٹ جائیں, تو پھر صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ پھر کوئی بات نہیں کرتی. تو لیکن یہ ہمارے دلوں کی جو ہے صفائی اور جو صحیح متقی اور پرہیزگار بناتے ہیں یہ اللہ کے یہ ولی ہیں, یہ صوفی ہیں, جن میں سے یہ پاک و ہند کے سب سے بڑے صوفی سب سے بڑے ولی جو ہیں اس علاقے کے حضرت بابا فرید الدین کی شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہماری آپ سب بھائیوں سے یہ ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ ان دنوں بڑا یہ کہا جا رہا ہے, میں سنتا رہتا ہوں کسی کا نام لیتا کہ یار وہاں کیا کرنے جاتے ہو, یا یہ کیا ہے, یا وہ کیا ہے, یا ایسے کیا ہے. یہ کبھی کسی نے ان کو تو برا نہیں کہا, جنہوں نے لاکھوں پشتوں کے پشتے منگولوں نے لگا دیے, جنہوں نے دلوں کو فتح کیا, جنہوں نے بندے کو اللہ سے جوڑا, اللہ کے رسول سے جوڑا, ان کے عرس منانے یا ان کے پاس جانے سے ظاہر روکا. وہ یہ بالشک جاہل لوگ ہیں, میں کہتا ہوں نہیں پڑے ہوئے, یہ گلیوں میں جب لگے ہوتے ہیں, میں سنتا ہوں میرا گھر ساتھ ہے, جب بس میں سنتے کہتے ہیں حق فرید یا فرید, حق فرید کیا, میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ تیرے فرید کے پیارے ہیں, یہ تیرے فرید کے پیارے ہیں, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اسی بستی کا ایک باشندہ ہوں جہاں ہم شکر کرتے تھے اور یہیں پر رہے, اور ہمارے لیے بڑا قابل فخر ہے ہم سب کے لیے. لوگ کراچی سے آتے ہیں, بسوں میں سفر کرنا آسان ہے, لوگ لاہور سے آتے ہیں, سندھ سے آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم فرید کی گلیوں میں رہتے ہیں, اور یہ ہمارے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے. تو میں انہیں الفاظ میں چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں, چلیں کوئی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا جو ہے وہ ایسے بھی کچھ نہیں ہوتا, یہ سائنس آ گئی ہے, کرام نہیں آ گئی, یہ خلاف فطرت بازار میں لگ رہا ہوتا ہے. موبائل بھی تو فطرت کے خلاف ہی ہے. ویسے تو آواز آپ کی وہ اس پارلیمنٹ تک نہیں جا سکتی, موبائل کیسے لے جاتا ہے. میری ایک دفعہ ٹرانسفر ہو گئی, میں کوٹرا تک شہر میں چلا گیا, وہاں پر اسٹاف تھا, وہ سارے کے سارے دوست جو ہے اپنے نظریہ تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پروفیسر آیا وہاں سے, یہ شہر میں ڈیری بنی ہوئی ہے اور یہ ڈیری فوڈ گروپ میں ارشد کر رہے ہیں. اس سے باتیں کرتے کرتے رہتے تھے. جہاں میں رہتا تھا وہاں بھی وہ سارے جن لوگوں کے پاس رہتا تھا کیا انسٹیٹیوٹ تھا, ان کوئی بہت بڑے لوگ تھے. ان کے گھر میں بیٹھا تھا, تو میں ایک شخص تھا وہاں پر تو میرے ساتھ ہی نماز پڑھتا تھا, وہ بڑی مسجد تھی. میں نے کہا کہ صبح بھی نہیں آیا فلاں, اس کا نام تھا بدھ خان. بدھ خان صبح بھی نہیں آیا, شام میں صبح فجر کو سے چلا گیا, بدھ خان کیوں نہیں آیا. میں نے بدھ خان سے پوچھا کہ بدھ خان کیا نہیں آیا یار, تو آج آیا کہ مسجد میں. وہ میرے پاس آ گیا, لگا یار من صاحب میری تو بحث بیمار ہو گئی اور چارہ نہیں کھا رہی. تو اچھا کرے وہ اندر چلا گیا, میرے کشتی لینی اس کو اللہ کسی میں اس کے پاس گیا. وہ ایسے کھڑی تھی, اس کی آنکھیں سرخ تھی, پانی بہہ رہا تھا اور بیچاری ایسے کھڑی تھی. میں نے میرے دل میں خیال ہے کہ بیچارہ چھوٹا سا ملازم تھا, ریٹائر ہوا فوج سے, زیادہ امیر آدمی نہیں تھا بیچارہ. میں نے دعا کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بابا فرید الدین کا واسطہ دیا, یا اللہ میں وہاں سے مجھے یہ تانے دیتے ہیں, تیرے تانے دیتے ہیں فرید, میں دعا کرتا ہوں اسے. میں نے پیسے کا کبھی یہ فرید دینا پہ بٹھے کا, یہ 2-3 منٹ لگے, 4 منٹ خود اندر آ گیا اور بھینس نے چارہ کھانا شروع کر دیا. میں گیا, میں نے اس کی کمر میں تھپ تھپایا اور مجھے ایسی دیکھ رہی تھی جیسے کہ میرا محسن ہے. اور پھر کیا ہوا جناب جی, وہ بھی کہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, بڑھ رہا ہے کچھ. شام کو میں پھر گیا, مغرب پر گیا, میں نے پھر اس کو دم کیا. دم ہی ہوتا ہے, یہ دعا ہوتی ہے نا, دم کیا ہوتا ہے, اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے پیارے ہیں, یہ تیرے محبوب بندے ہیں, ان کے توسط سے مانگتے ہیں. بابا فرید الدین سے میں نے عرض کیا تھا, پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ ملک صاحب آپ مجھے بتائیں تو آپ کو کیا منٹ کرتے تھے, ان کی اپنی زبان تھی. میں نے کہا یار چھوڑو, میں کچھ نہیں, تم نے کچھ کیا تھا, خیر وہ بات ختم. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, پھر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ عزت شروع کر رہے ہیں. کسی کی بھینس میں مار ہو گئے تو میرے پاس آئے تھے, میں صاحب سے کام کرا, میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور بغول آپ میں کرتا یا اللہ میری علاج رہے, میری علاج رہے.
बात यह है कि ये बुजुर्ग हैं, अल्लाह के कुर्ब वाले कुत्ते हैं। भाई डीसी के कुर्ब वालों के पास भाग भाग में जाते हो, और मरीम नवाज नवाज शरीफ के कुर्ब उसका कोई चाय ले जाने वाला अंदर हो तो कहता हाँ यार हमें मामू चाचा थे आपके लिए वो करने के वाले हैं यार, उनके कुर्ब वालों यार उसका जन्म का कोई यार कोई ड्राइवर है हमारा बेटी है, ये तो माल के कायदात के बेटी है, ये तो रसूलुल्लाह के आशिक हैं, तो इनसे ना दूर हुआ करो, यही विनती है, इनसे जुड़े रहोगे तो पाकिस्तान में इंसाफ भी होगा, पाकिस्तान में अदल भी होगा, मईशत भी ठीक होगी, मोहब्बतें भी बढ़ेगी, और यही लोग हैं जो आपके दिलों से माल की मोहब्बत को इनसे जुड़े रहोगे तो निकलेगी, वरना माल की मोहब्बत हमें भी, हमारी औलादों के भी, हमारे मुल्क को भी तबाह बर्बाद कर देगी। यही फ़क्र है, यही सब कुछ है अल्लाह ताला। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।